پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ 78 ماہ بعد 4.9% انفلیشن کمی جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے، 25%، 30% تک یہ پہنچ چکی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک تو آپ جو ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک مثبت سائن ہے؟ اور ساتھ ہی اگر واقعی یہ سنگل ڈیجٹ 4.9 آ گئی ہے تو پھر کیا انٹرسٹ ریٹ کو بھی سنگل ڈیجٹ میں نہیں آ جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت کمپریہنسو سمری پیش کیا ہے، اور آپ نے جو اب سوال کیا ہے کہ جو ہمارے ہاں افراط زر کی رفتار ہے، ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ نومبر کے مہینے میں تقریباً 5% سے بھی کم ہو گئی۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رفتار جو ہے یہ ایک لحاظ سے تو یقیناً بہت اچھی بات ہے، مگر یہ بات بھی تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ قیمتوں میں کمی نہیں آئی ہے، قیمتوں کی رفتار بڑھنے کی اس میں کمی آئی ہے، اور نمایاں طور پر کمی آئی ہے، اور یہ ماشاءاللہ اس سے کچھ سٹیبلٹی پیدا ہوگی۔ مگر اس کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں لو یا ہائی بیس، اس کیس میں ہائی بیس ایفیکٹ ہے، اور پچھلے سال گیس وغیرہ کی قیمتوں میں بہت تیزی سے اضافہ کیا گیا تھا اس وقت، اور اس کے نتیجے میں بیس کا لیول آرٹیفیشلی بہت ہائی ہے، اس کے نتیجے میں رفتار میں واضح طور پر کمی آ رہی ہے۔ مگر یہ بھی کہتا چلوں کہ آنے والے مہینوں میں جب بیس کا ایفیکٹ کچھ کم ہو جائے گا تو خدا نخواستہ رفتار جو ہے افراط زر کی پھر 9 سے 10% تک جا سکتی ہے۔ ٹھیک، پاچا صاحب اس میں ایک لے مین کا سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ 4.9%، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو بالکل فیل نہیں ہو رہا، مہنگائی کہاں سے کم ہوئی ہے؟ بازاروں میں جو بھی کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز ٹھیک ہے، اب مزید بڑھ رہی نہیں ہے، لیکن جو پرائسز بڑھ چکی ہیں ان میں کمی نہیں آ رہی۔ کیا ان کا یہ جو ان کی آبزرویشن ہے اس کی وجوہات آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں اکنامکلی اسپیکنگ؟ دیکھیں، بات بہت مناسب ہے کہ رفتار میں کمی آئی ہے مگر لیول میں کمی نہیں آئی ہے۔ تو یہ لوگ جب یہ بات کہتے ہیں تو بہت مناسب بات کرتے ہیں، بٹ یقیناً ابھی بھی یہ دیکھیے کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جس میں لیول بھی کم ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب آٹے کی قیمت جو ہے وہ ویٹ کے سرپلس ہونے کی وجہ سے کچھ اس میں کمی آئی ہے، اور البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ابھی بھی کافی تیزی سے اضافہ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ مکس ہے، اور کچھ کمی کچھ اضافہ، اور اس کے نتیجے میں اوور آل ایفیکٹ جو ہے وہ تقریباً 5% ہے۔ مگر خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ جب بیس ایفیکٹ ختم ہوگا تو آنے والے مہینوں میں شاید یہ پھر سے 9-10% تک چلے جائے۔ ٹھیک، اچھا پاچا صاحب انٹرسٹ ریٹ پہ آتے ہیں، کافی نمایاں اس میں کمی آئی ہے، اور اس کی وجہ سے اب ہمیں 1300 ارب روپے کم سود ادا کرنا ہوگا، انٹرنل جو بینکوں کو ہم ادا کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک تو یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ 2-3% جو ہے اسے مزید 200-300 بیسز نیچے لایا جائے، یا اٹ ول بی ٹو ارلی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے آ جانا چاہیے؟ بات دراصل یہ کہ آئی ایم ایف کے لیے دو ہتھیار جو ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے آئی ایم ایف پروگرام میں۔ ایک ہے آپ کے روپے کی قدر، اور دوسرا سود کا لیول۔ تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران یہ ذرا ممکن نہیں ہے کہ واضح طور پر افراط زر کم ہونے کے باوجود نمایاں طور پر آپ انٹرسٹ ریٹ میں کمی دیکھیں۔ البتہ یہ بھی کہتے چلوں کہ دیکھیے یقیناً ہمارے انٹرسٹ ریٹ جو 22% تھا وہ کم ہو کر اب 15% پہ آ چکا ہے۔ اس سے ہمارے ڈیٹ سروسنگ کا جو بوجھ ہے، جس طرح آپ نے کہا ہے، گرا ہے۔ مگر ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی تھا تو اسٹیٹ بینک نے بے تحاشا پروفٹ بنائے، اور وہ پروفٹ حکومت کو جاتے ہیں۔ آپ کو تو سن کے شاید کچھ اندازہ ہوگا کہ پہلے کوارٹر میں اس سال کے اسٹیٹ بینک نے تاریخ کا سب سے بلند پروفٹ 2500 ارب
گورنمنٹ کو دیا ہے. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ کے سرپلس میں کچھ اضافہ ہوا ہے اور وہ آرٹیفیشل ہے، اور آنے والے مہینوں میں پھر ہم ڈیفیسٹ پہ چلے جائیں گے.